لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنيبين الهادين المهديين من الأولين والآخرين. وبالأخص سلام منا إلى سبط الرسول حسن المجتبى علیہ الصلاة والسلام. اللہم صل علی محمد وسیما بقیت اللہ فی الارضین. اللہم صل علی واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. درود پڑھیے محمد. پیروان دین مبین اسلام، عاشقان پیغمبر مکرم جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ تمام انبیاء کا اس زمین پر آنے کا مقصد، تمام اوصیاء کا، تمام اولیاء کا اس زمین پر آنے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ مقصد اس انسان کو اس انسان کے مطابق بنانا جو خدا نے تخلیق کیا تھا. کوئی فلسفہ نہیں ہے. جو ایک شخص بیسٹ کیپیبلٹی رکھتا ہے، لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، جو ہر حوالے سے بیسٹ کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کے باوجود ثم رددناہ فی اسفل السافلین، پھر اس کو بالکل نیچے والوں کے ساتھ ملا دیا. یعنی نیچے والے کوئی اور ہیں. سافلین، سافل یعنی پست، سافل یعنی وہ جو اپنے لیے کوئی معیار نہیں رکھتا. عالی کے مقابلے میں سافل بیان کیا جاتا ہے. اسفل السافلین، جو بدتروں میں سب سے بدتر ہے، وہاں تک پہنچا دیا گیا.
اس لیے کہ اب اس کے پاس بالکل ایسا ہی ہے. ایک عام چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں. کبھی کبھی بچہ جب نوجوانی کی ایج میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی باپ اس کو گھر سے تھوڑے فاصلے پر لے جا کر پوچھتا ہے یہاں سے گھر لے کر چلو، ساتھ رہیے گا. باپ کو راستہ پتہ ہے، صلاحیت کا بچے کی پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ یقین ہو کہ یہ گھر تک جا سکتا ہے، لیکن یہ پروف کرنا چاہتا ہے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوں گی. ایک یہ کہ اس کا یقین محکم ہو جائے گا، باپ کا یقین محکم ہو جائے گا کہ بچہ یہاں سے گھر تک کا راستہ جانتا ہے، اور دوسرا خود اس بچے کے اندر یہ خود اعتمادی آ جائے گی کہ میں واپس اپنے مسکن تک پلٹ سکتا ہوں. تو جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی منزل ہے، واپس جس تک پلٹ کر جانا ہے، وہ جانا اس طریقے سے ہے کہ واقعی احسن تقویم ظاہر ہو رہا ہو، احسن تقویم ہونا ثابت ہو چکا ہو، احسن تقویم ہونے میں کوئی شک نہ رہے کہ ہر حوالے سے جو بیسٹ کیپیسٹی تھی وہ اس نے استعمال کی، جو صلاحیت تھی وہ اس نے استعمال کی، جو ایبیلٹی تھی اس کو اس نے استعمال کیا. اور اگر نہیں کیا تو یقیناً پھر اس سے باپ فیل نہیں ہوتا اگر بچہ گھر تک نہ پہنچے. تو اس بچے کی ذہانت پہ بات آتی ہے کہ 10 مرتبہ یہاں تک آئے ہو تم، اس کے باوجود گھر کا راستہ نہیں سمجھ آ رہا، اور اشارے بتا رہے ہیں تمہیں ان مارکس سے گھر تک پہنچنا تھا، ان نشانیوں سے گھر تک پہنچنا تھا، ان اسما سے گھر تک پہنچنا تھا، ان ہنٹ سے گھر تک پہنچنا تھا کہ یہاں سے لیفٹ ہینڈ لیا تھا، یہاں یہ کلر کا گھر تھا، یہاں سے یہ لیا تھا، اسٹریٹ نیم یہ تھا. یہ ساری چیزیں جو سائنس ہیں، یہ سارے جو سائنس ہیں، یہ سائنس انسان کی عملی زندگی میں کبھی بولتے ہوئے نبی کی صورت میں آئے، کبھی بتاتے ہوئے ولی کی صورت میں آئے، کہیں لکھے ہوئے کتاب و صحیفوں کی صورت میں آئے. ہدف صرف یہ تھا کہ وہاں تک پہنچنا ہے. ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ جا سکتا ہے، اور اپنے یقین کو محکم تک پہنچانا ہے، اور کچھ نہیں. اس تمام سلسلے کے اندر مختلف نبیوں کو مختلف ٹاسک دیے گئے. ٹاسک کو کہتے ہیں عربی میں رسالت، ذمہ داری، رسپانسبلٹی، اور جو وہ ٹاسک لے کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں رسول، جو رسپانسبل ہے. روز محشر جو بات کی گئی کہ تم میں سے ہر فرد کو اپنے لیڈر کے ساتھ محشور کیا جائے گا. میں لیڈر ہی ترجمہ کروں امام کا، کیا ہے امام تو اب لیڈر کے ہی طور پہ جانا جا رہا ہے. تم سب کو اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ روز محشر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. حدیث ہے رسول کی، کل ناس بامامہم، ہر ناس، ہر قوم، ہر فرد اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھائی جائے گی کہ تم نے آخر اس کو لیڈرشپ کے لیے، امامت کے لیے منتخب کیسے کیا. ہمارے ہاں ایک نماز جماعت کے اندر اگر 2 عالم آ جائیں، اگر 2 عالموں میں دیکھا جائے گا کون متقی ہے، 2 متقی آ جائیں دیکھا جائے گا کون بزرگوار ہے، 2 بزرگوار ہوں دیکھا جائے گا کون باعمل ہے، کون باعمل ہے. دونوں برابر کے عمل رکھتے ہوں تو دیکھا جائے گا کس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، کون خوبصورت و خوبصیرت ہے، کون صاحب سیادت نسل پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کرنا ہے آپ کو اس امام کے ساتھ؟ زندگی گزارنی ہے؟ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کمال ہے. 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کے لیے جس کو امامت کے لیے دیکھنا ہے
کیونکہ صرف نماز کی امامت ہے تو خالی نماز کی قرات آنا شرط ہے، نماز کے مسائل آنا شرط ہے۔ جو زندگی و آخرت کی امامت کے لیے منتخب ہوگا وہ زندگی کے مسائل بھی جانتا ہو، اس کے حل بھی جانتا ہو، آخرت کے مسائل بھی جانتا ہو، اس کے حل بھی جانتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج سادی سی بات ہے، سادہ سا آرگیومنٹ ہے، سمپل آرگیومنٹ، کوئی حدیث، کوئی ریفرنس، کوئی کتاب، کوئی راوی، جھوٹا سچا صحیح غلط، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ اس دنیا میں امامت کے لیے اسی وجہ سے پچھلی غلطیوں کو چھپانا تھا تو کہا اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں، کہیں بھی جا کر امامت کے لیے کسی کو بھی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ فقہ میں تبدیلی کر دی گئی اس وجہ سے کہ نماز پڑھ رہا ہے کافی ہے، ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مبتدی ہو سکتا ہے مستعد نماز پڑھ رہا ہو، ہرگز کافی نہیں ہے۔ علم، عدل، تقوی، کم سے کم علم و تقوی، اور نماز کے مسائل، قرات، کیونکہ صرف یہ بات ہے۔ تو جو دنیا و آخرت کے لیے جس کو امام چنا جائے، اور اگر روز محشر خدا کہہ رہا ہے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا تو یقیناً وہ امام خدا کی نظر میں امام ہونا چاہیے۔ جس کی امامت چند ثانیوں، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں میں ختم ہو جائے وہ روز محشر تک امام نہیں رہ سکتا۔ امام کیوں نہ اس کو چن لیا جائے جو پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ کنت نبیا وکان آدم بین ماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں نہ ایسے کو چنا جائے؟ اور پھر ایسے کو کیوں چنا جائے؟ میں نے کہا ایک اس کا خوش کردار ہو، جہاں پر ساری چیزیں برابر ہوتی رہیں گی، علم برابر ہے، تقوی برابر ہے، عدالت برابر ہے، خوش کردار، خوش رفتار، پھر خوش ظاہر، یہاں تک، اور آخر میں بات آ جائے گی پھر خوشبو پر۔ سیادت کے بعد، میں زیادہ فضائل سادات نہیں بیان کرتا ہوں، سیادت کے بعد، ٹھیک، یہ ساری چیزیں وہ نبی بتا رہے ہیں اس وقت کے لیے۔ تو خود اپنے لیے جب نبی بیان فرما رہے ہوں گے تو پتہ ہے کس طرح بیان فرماتے ہیں؟ گرچہ کہنا نہیں چاہیے لیکن خدا نے مجھے تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بعثتو، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ تمہارے اندر اخلاق مکمل ہو۔ توحید تو جناب آدم بھی سکھا رہے تھے، توحید تو جناب آدم بھی سکھا رہے تھے، رسالت و کتابیں تو جناب موسیٰ و عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے۔ وہ کون سا اعلیٰ درجہ اخلاق تھا کہ جس پر پہنچانے کے لیے پیغمبر آ گئے تھے؟ وہ درجہ اخلاق کہ پیغمبر ہوں گے گھر میں ہوں گے، پیغمبر ہوں گے ممبر میں ہوں گے، رسالت ہوگی عرش پر ہوگی، لیکن جب بچہ ضد کرے تو دادا کو نانا کو جھکنا پڑے گا، کاندھوں پہ سوار کرنا پڑے گا۔ اخلاق یعنی یہ، اخلاق یعنی یہ۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے، that Jew old lady who used to throw garbage on Prophet۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں پھر دین، ایمان، مذہب، رنگ، نسل، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں پوچھنی ہے۔ اخلاق ایسے بیان، اور میں نے عشرہ محرم میں بیان کیا تھا، اب تک جتنے نبی آئے وہ اپنے ساتھ کتاب لاتے تھے، تھیوری ہوتی تھی اور پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ پیغمبر نے 40 سال پریکٹیکل کر کے دکھایا، پھر تھیوری کی صورت میں کتاب قرآن آئی کہ اب اس عمل کو اس کتاب سے ملا کر دیکھ لو۔ اور دعویٰ تھا خدا کا اگر حرف بحرف ایک نہ ہو تو یا تو نبی میرا نہیں یا قرآن میرا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کردار اور کتاب میں کوئی ایک لہجہ، ایک حرف کا فرق آ جائے۔ یہ اخلاق پیغمبر،
اور یہ بھی میں نے بیان، یہ نکات اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ اب یہ دلیلیں ذہن میں رکھ لیں، اور یہ جو میموری میں سیونگ کیپیسٹی تھی وہ اب بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، محرم کی بلیسنگ ختم ہو جائیں گی، پھر بہت مشکل ہوگا یہ فلسفے کو سمجھنا. یقین کیجئے یہ فرش ازا کی برکتیں ہیں، جو اتنے عجیب مطالب، اتنے عظیم مفاہیم قرآن ہم یہاں پر درود پڑھتے پڑھتے بتاتے رہتے ہیں، اور بچے بھی سمجھتے رہتے ہیں اور ہضم کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ میں نے بیان کی تھی، ایک پہلے تھیوری ہوتی ہے پھر پریکٹیکل، بٹ پروفٹ کی لائف میں فرسٹ 40 ایئر پریکٹیکل لائف دین تھیوری ایز اے قرآن. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے ایک اس کا قول دیکھا جاتا ہے، ایک عمل دیکھا جاتا ہے. سچائی کا تعلق، کسی کو کہا جائے کہ ٹروتفل ہے، سچا ہے، تو سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گفتار قابل اتباع ہے، فالویبل ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ امین ہے، اس کا مطلب اس کا عمل صحیح ہے. قول کو بھی پہلے ثابت کروایا، عمل کو بھی پہلے ثابت کروایا، اس کے بعد اعلان توحید ہے. ہاں، اعلان سے یاد آیا، یہ محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے اگین اعلان ہے. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ کیمپس کریک بارگاہ جو آپ سب جانتے ہیں، جو زیر تعمیر ہے، اس کے حوالے سے جو ڈونیشن کیمپینز ہیں، اس کے اندر ایک 313 کیمپین ہے جس کے اندر $100 منتھلی کی ریکویسٹ ہے، اور یہ ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہے جو باہر موجود ہے، اور یہاں پر والنٹیئرز موجود ہیں. اگر آپ میں سے کوئی شخص کمٹ کرنا چاہے سال، 2 سال، 3 سال $100 منتھلی کے لیے، تو یہ ابھی اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. لاسٹ 5 days میں ہم نے more than 50 کمٹمنٹس یہاں پر فلفل کی، ایکسیپٹ کی ہیں، رجسٹرڈ کی ہیں. انشاءاللہ مولا ان کو فلفل کرائے، اور اسی طرح روزے دنیا سے لے کر آخرت تک پیغمبر اکرم کے سامنے سرخرو فرمائے. درود پڑھیں پتا محمد والا. کوئی صاحب رہ گئے ہوں اور ولنگ ہوں تو ابھی یہ رومی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے پاس آ کے رجسٹر کر لیں گے. اور اگر آپ مجمع میں ظاہر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ظاہراً قرآن نے کہا ہے کہ چھپ کر بھی کار خیر کرو اور دکھا کر بھی، اور اگر چھپ کے ہی کرنا چاہتے ہیں تو جاتے وقت باہر ٹیبلز پہ والنٹیئرز موجود ہیں جو آپ کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں. $100 منتھ مینس جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کپ آف کافی اے ڈے، رائٹ. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر نے بلڈ اپ کی. جس وقت پیغمبر پہلی مسجد بنا رہے تھے، جس وقت پہلی مسجد پیغمبر بنا رہے تھے، تاریخ دیکھیں، پڑھنے والی تاریخ ہے، تاریخ مسجد نبوی. لیکن کسی کو یہ نہیں ہونے دیا کہ مسجد کی اب تم صرف دیواریں چومتے رہو، جو مسجد ہو اس میں عبادت کرو. نہیں، مسجد وہ قابل احترام ہوگی جہاں سے ساجد و سجدہ و لائق سجدہ کی حق بیانی کی جا رہی ہو. جن مسجدوں سے غلط بیانی کی جا رہی ہوگی وہ مسجدیں قابل تعظیم نہیں ہوگی. پہلی مسجد، دعوے سے کہہ رہا ہوں، تاریخ ہے، پہلی مسجد بنائی بھی پیغمبر اکرم نے، اور پہلی مسجد توڑی بھی پیغمبر اکرم نے. مسجد نبوی بنائی ہے، مسجد زرار توڑی ہے. یا رسول اللہ یہ تو مسجد ہے. احتیاط کریں مومنین، ہرگز ان چکموں میں نہ آئیں. یہ تو مسجد ہے، نماز کے نام پہ بلا رہا ہے، عزاداری کے نام پہ بلا رہا ہے، مجلس کے نام پہ بلا رہا ہے، نوحے کے نام پہ بلا رہا ہے. گویا اذان کے نام پہ. آپ کو کیا لگتا ہے مسجد زرار سے گانوں کی آوازیں آتی تھی؟ وہاں سے اذان نہیں دی جاتی تھی؟ اذان دی جاتی تھی، باقاعدہ اذان دی گئی تھی کہ یہاں پر آ کے پڑھا کریں گے نماز. لیکن پیغمبر ان اندیشوں کو جانتے تھے، ان کی بدنیتوں کو جانتے تھے، ان کی بدخصلتوں کو جانتے تھے. ہرگز
نہ اس وقت پیغمبر نے اجازت دی تھی کہ ان کے دین کا مذاق اڑایا جائے، نہ آج آپ اجازت دیں کہ دین کا مذاق اڑایا جائے اسلام کے نام پر، اذانوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، بارگاہوں کے نام پر، فرش ازا کے نام پر یا مجلسوں کے نام پر۔ سارا مسئلہ یہ تھا، عنوان سے پریشان نہ ہو، خدا را ٹائٹل نہ دیکھیں، قول دیکھیں، عمل دیکھیں۔ سلمان فارسی آئے ہیں خدمت مولا متقیان میں، یا علی میں جا رہا ہوں گورنر بن کے مدائن کا، مجھے بتائیے کس طرح سے آسانی سے دین پھیلاؤں۔ کہا سلمان بس تمہیں کم سے کم بولنا پڑے، شو ود یور پریکٹس، پریچ ود یور پریکٹس، اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ، ہرگز ان چیزوں میں نہ آئے۔ خدا کی قسم سب سے مظلوم ذات پیغمبر کی ہے، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کے نام پر قتل و غارت گری، ان کے نام پر فساد، اب نام اس کا بھلے جہاد رکھ دیا جائے۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے، جب وہ آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں تو تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا نحن مصلحون، کہ ہم تو کریکشن کر رہے تھے، ہم صحیح کر رہے تھے، ہم وسل بلوئر ہیں، ہم کریکشن کروا رہے تھے۔ اور یہ سیرت چلتی رہی۔ دیکھیں پیغمبر صرف آپ کے دل میں موجود توحید کو عقل کے مطابق عمل کروا کے آپ کو یقین تک پہنچانا چاہتے تھے، بس، اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے عقل سے حدیث سنی، عمل کرنا شروع کیا، دل کو یقین آ گیا، جب عقل اور دل ہم زبان ہو گئے پیغمبر کا کام مکمل ہو گیا۔ اور جس کے عقل و دل متضاد رہے وہ پیغمبر کی بزم میں ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کے قریب نہ جا سکا، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، کچھ نہیں حاصل کر سکا۔ کمال وہ تھا کہ جو شخص کہیں اور سے آئے، اویس قرنی کی داستان، اللہ اکبر، اویس قرنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے واپس پلٹے ہیں، اور جس کے بعد پیغمبر نے سلام کہلوایا۔ بہت فرق ہے، ایک وقت ایک امتی نبی کو سلام کرے اور ایک وقت ایک نبی امت کے کسی فرد کو سلام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری وقت تک پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تقریباً سیرت النبی کی تمام کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو، تھوڑے فرق سے، تفصیل نہیں، اجمال کے ساتھ، سمری کے ساتھ۔ سلسلہ یہ ہے، مولا متقیان کے حضرت علی کے بہت سارے دوست ہیں، صحابہ ہیں، فرینڈز ہیں۔ حضرت علی کیونکہ ٹیچر ہیں، جیسے ان پیغمبر کے بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے علی و مقداد، سلمان و ابو ذر و مقداد اور عمار، یا اس طرح، بالکل اسی طرح سے حضرت علی کے کچھ اصحاب تھے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور فرصت رہی تو اصحاب علی پہ سیریز میں گفتگو کی جائے۔ 12 افراد ہیں اصحاب علی میں، 12 بیسٹ اسٹوڈنٹس آف امام علی، بہترین 12 شاگرد، اسبق بن نباتہ، ساسا بن سوہان، کمیل، مالک اشتر، میسم، قمبر، اور جناب ابو ذر و سلمان گرچہ ساتھ ہیں لیکن اصحاب پیغمبر میں شمار ہوتے ہیں، عمار بھی اسی طرح سے۔ اور ساسا بہت عظیم صحابی ہیں، آخری وقت میں آئے تھے۔ ساسا کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں، ہمارے ہاں کبھی کبھی کا پیغمبر جو ہے بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، کوئی اگر سکھ ہو تو اس کو وزٹ کرنے جایا کرتے تھے، بے تحاشا ثواب ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ ساسا آئے 20 رمضان کو حضرت علی سے ملنے، اور انہیں کہا گیا اب امام حسن و حسین نہیں جا رہے دروازے پہ، وہاں پر ہی طبیب بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے، یا اس کا کوئی فرد بیٹھا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے منع کیا، علی سے کوئی نہیں مل سکتا۔
کہ ٹھیک ہے حسن کو بلا دو. ساسا کے بارے میں عظیم جملات مولا متقیان کے، حرف طلا جس کو کہا جائے، خدا کی قسم سنہری حروف کلمات ساسا کے بارے میں. ساسا کہہ کے چلے گئے ٹھیک ہے میں آیا تھا لیکن کیونکہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو میں نہیں مل رہا. دیکھیں اس وقت بھی یہ شعور پایا جاتا تھا کہ کبھی کبھی مریض سے نہ ملنا اس کی عافیت ہے. آپ بھی ان چیزوں میں احتیاط کریں، سنت رسول کے بہانے اسے بدنام نہ کریں. ہم کہیں بھی سنت کو کیسے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں مریض کو دیکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے سننا، لیکن انہی رسول نے یہ بھی تو کہا ہے مریض کی جان اس سنت سے زیادہ بہتر ہے، مومن کی جان اس سے زیادہ اہم ہے. بہرحال ساتھ ساتھ چلے گئے اور پھر تشیع میں آئے. اسی وقت پر اسبغ بن نباتہ صحابی مولا متقیان کے ساتھ رہیے گا. حضرت علی کہتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی انگشت شہادت دو، کیونکہ اس وقت میں لوگ زیادہ ہوتے تھے، اسپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، تو اگر کوئی آ کر اعلان کرتا تھا یا شہادت دیا کرتا تھا، وٹنس ہوتا تھا، تو اس طرح یہ انگلی اٹھایا کرتا تھا. اس انگلی کو انگشت شہادت کہتے ہیں، فنگر فار وٹنس. اسی لیے زیارت میں بھی یہ انگلی کا اشارہ یوں کیا جاتا ہے. بعض آج کل ہمارے ماڈرن لوگ سمجھتے ہیں یہ اشارہ کیا کر رہے ہوتے ہیں فالتو میں انگلی. تو حضور مسئلہ یہ ماڈرنائزیشن کا نہیں ہے، مطلب یہ جو چیز قریب ہو آپ اسے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اور جو دور ہو اوپیرا ہاؤس کے لیے مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آرٹ ایگزیبیشن کے لیے میں یوں اشارہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے ساتھ امام کو جتنا قریب، رسول کو جتنا نزدیک حاضر و ناظر سمجھتا ہے، وہ انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو خود کو ان سے دور کر رہا ہوتا ہے وہ صرف عرض ادب بجا لا رہا ہوتا ہے، عقیدت دکھا رہا ہوتا ہے، عقیدہ نہیں دکھا رہا ہوتا. بہرحال انگشت شہادت کا اسبغ، اپنی انگشت شہادت دو. اور مولا متقیان نے بلا تشبیہ اس طرح اسبغ بن نباتہ کی انگشت شہادت پکڑ لی. کا اسبغ آخری وقت تھا پیغمبر کا جب میں ان سے ملنے گیا، اور بالکل اسی طرح پیغمبر نے میری انگشت شہادت تھامی جیسے تم نے تھامی ہوئی ہے، جیسے میں نے تمہاری انگشت تھامی ہوئی ہے. اور مجھے پیغمبر نے کہا کہ علی ابھی مسجد میں جاؤ، علی ابھی مسجد میں جاؤ اور جا کر 3 افراد پر لعنت کرو. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، طبقات ابن سعد میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہماری تو بہت بتحاشا کتابوں میں موجود. ابھی علی مسجد میں جاؤ، بلال کو کہو اذان دیں تاکہ لوگ جمع ہوں. اذان جنرل کال کے طور پہ بھی دی جاتی تھی، صرف نماز کے لیے نہیں، تاکہ لوگ جمع ہو. جب لوگ جمع ہو جائیں تو جا کر علی ان سے کہو کہ 3 لوگوں پر خدا لعنت کرتا ہے، خدا لعنت کرتا ہے 3 لوگوں پر. ایک وہ جو اپنے پیرنٹ سے وفادار نہیں ہوتے، جو اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے. نمبر 2 وہ افراد جو کسی خدمت کرنے والے کو اس کی خدمت کے مطابق اس کا اجر نہیں دیتے، جو کسی ورکر کو، جو اپنے کسی سپورٹر کو اس کی سروس کے مطابق اس کو ریٹرن نہیں دیتے، ریوارڈ نہیں دیتے. کا تیسرا، لعنت کرو علی جا کر اس غلام پر جو اپنے آقا سے دشمنی رکھتا ہے اور آقا کی اطاعت نہیں کرتا. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اس پر جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، اس غلام پر، اس سرونٹ پر جو اپنے ماسٹر کو فالو نہیں کرتا، اور اس فرد پر جو کسی کام کرنے والے کو اس کا ریوارڈ، سروسز دینے والے کو اس کا ریوارڈ اس کی سروسز کے مطابق نہیں دیتا. ان 3 پر لعنت کرو. حضرت علی کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر لعنت کی اسی طرح مسجد نبوی میں، اور میں واپس آ گیا، اور آ کر پیغمبر نے پھر میری انگشت شہادت تھامی اور کہا علی کیا ہوا؟ کہا مولا سکوت، موت و مبہوت
کوئی کچھ نہیں بولا، سب خاموش، حیران. اور میں نے جا کر کہا، اور میں تفصیلی حدیث نہیں پڑھ رہا، کہ انا رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیں. میں خدا کے رسول کی جانب سے یہ ٹاسک لے کر آیا ہوں بتانے کے لیے. پیغمبر نے پھر میری انگشت شہادت تھا، کہا علی، پھر کہا مجھ سے آپ کے کچھ نزدیکی صحابیوں نے پوچھا. ایک صحابی نے سوال کیا کہ علی یہ تو بڑا سمرائز سینٹنس ہے، اس کے اوپر کچھ روشنی تو ڈالو، وضاحت تو کرو. مولا کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جتنا مجھے پیغمبر نے کہا تھا وہ میں نے بتا دیا. پیغمبر نے اجمال بتایا تھا، سمری بتائی تھی، میں سمری بتا رہا ہوں. اگر پیغمبر اس کو اور ایکسپلین کرتے، ڈیفائن کرتے، تو میں بھی یہاں ایکسپلین کر دیتا. اب واپس آئے ہیں، پیغمبر نے انگشت تھامی اور کہا یا علی، اور وہ بچے جو والدین کی اطاعت نہیں کرتے ان پر لعنت کروائی ہے. یا علی انا و انتا ابواء حاذل الامہ، یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہ. یا علی انا وَأَنْتَ أَبْوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. جناب ابو ہریرہ سے یہ روایت ثبت ہے. اسی طرح سے کہ میں اور علی اس امت کے، اور لعنت کرو ان بچوں پر جو اپنے باپ کی اطاعت نہ کریں. اور اے علی، جو میں نے کہا ہے، جو لوگ اپنے کام کرنے والے کو، اپنی خدمت کرنے والے کو اس کا ریوارڈ نہیں دیتے، ان کو یاد دلاؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نے اور تم نے ان کے لیے خدمت کی ہے. یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ غاروں میں رہتے تھے، انہیں پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، کچا کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے. ہم نے ان کو اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں پہنچایا، اور صرف ان سے خدا کے کہنے کے مطابق قل اللہ رسول کہہ دو، خدا کے کہنے کے مطابق میں نے ان سے جو ریوارڈ مانگا، جو اجر مانگا، وہ صرف یہ تھا کہ مجھ سے اور میری آل سے محبت کریں، میرے قرابت داروں سے محبت کریں. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہ. اور تیسرا، علی جو میں نے کہا ان غلاموں پہ لعنت ہے جو اپنے آقا کی بات نہ مانے، تو انہیں یاد دلاؤ کہ کس طرح روز غدیر میں نے ان کو اپنی پوری زندگی کی خدمات گنوائی تھی، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ جب انہوں نے یقین کر لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، اور سب نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ، پھر میں نے تمہارا ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی بالکل اسی طرح ساسا کا سلام آیا تھا، اے اسبغ بن نباتہ. بالکل اسی طرح میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تم میری جانب سے جا کر یہ پیغام دو. اللہ اکبر. چھوڑ دے باقی جملات. اجر رسالت ہم اور آپ کیا ادا کریں گے؟ ابھی تو ہمارے لیے دلائل رسالت واضح نہیں ہوئے. کیا ہم آقا کی خدمت کی بات کریں گے؟ ابھی تو ہم مولا کے معنوں میں الجھے ہوئے ہیں. کم سے کم معنی محبت کے جو لوگ لے رہے ہیں ان کو محبت کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے. اگر پتہ ہوتا تو محبوب کے کسی ایک اشارے سے سر پیچی نہ کرتے، کسی ایک حکم سے عدولی نہ کرتے.
کسی ایک بات کو رد نہ کرتے. ارے محبوب کی ناز برداری ایسے ہوتی ہے کہ اگر اندازہ ہو کہ اس نے کچھ طلب کیا ہے اور نام نہ بتایا ہو تو جو لا سکتے اٹھا کر خدمت میں پہنچا دیا جائے. عشق کریں تاکہ اس مقام تک پہنچے، تاکہ اندازہ ہو کم سے کم معنی مولا کا جو محبت کر رہا ہے. لیکن میں آج صرف پہلے فقرے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر پیغمبر کہتے ہیں اس اولاد پہ لعنت ہے. اللہ اکبر. تصور کریں ہم خود کو امت رسول کہہ رہے ہیں اور ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ بچہ مانے یا نہ مانے جہاں جاتا ہے باپ کے ذریعے انٹروڈکشن ہو رہا ہوتا ہے. یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ کسی کو اگر رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے باپ کی وجہ سے. آپ کے سامنے بچے کا کردار تھوڑی ہے. اللہ اکبر. اس کے باپ نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا تو اس کے بچوں کے ساتھ آپ احسان کرنا چاہ رہے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ صافات کی 24ویں آیت میں آواز دے رہا ہے خدا کہ ان کو کہا جائے گا وقفوہم، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کہا جائے گا روکو انہیں، ابھی ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے. 12 سوال ہیں روز محشر. اب مجھے نہیں پتا 12 سوال ہیں. صرف ایک سوال کی طرف اشارہ کر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پہلا سوال، قبر کا پہلا سوال سب کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں ہوگا. بالکل اسی طرح محشر کا پہلا سوال روح نماز کے بارے میں ہوگا. عن النعیم، سب سے عظیم نعمت کے بارے میں ہوگا جس کے لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صلی علی محمد وعلی محمد. جب امام سے پوچھا گیا مولا اس نعیم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں عربی آپ کو اتنی تو سمجھنی چاہیے، رحیم کے وزن پر ہے یہ، رائٹ سمیر؟ ہم تفسیر میں یہ کام کر رہے ہیں، رائٹ؟ رحیم کے وزن پر نعیم ہے. نعمت ایک نعمت، منعم نعمت دینے والا، راحم رحم کرنے والا. رحمت ایک دفعہ کی بلیسنگ، رحیم کنٹینیو بلیسنگ دینے والا. نعیم ایک ایسی نعمت جو کنٹینیو ہو. اور اگر یہ آیت قرآن میں 1400 سال پہلے آئی تھی، جائے امت مصطفیٰ تلاش کرے وہ کون سی نعمت ہے جو نزول قرآن کے وقت بھی تھی اور روز حشر تک آنے والی امت محمد کے پاس وہ نعمت رہے گی. اللہم صلی علی محمد. کون سی ایسی کنٹینیو نعمت ہے اس وقت سے لے کر جو حشر تک آنے والے لوگوں سے. ثم لتسألن، یقیناً ہر حال میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ لہجہ ہے اس لفظ کا. پھر تم سے ہر حال میں یقیناً پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا. نعیم کے بارے اس نے وہ نعمت سرکار صادق فرماتے ہیں کہ وہ نعمت وہوا ولایتنا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا کیا تم نے. اور بارہا بتا چکا ہوں ولایت کا مطلب اگر محبت بھی لے لیں تو رسول و آل رسول کی آپ سے محبت نہیں ہے جو پوچھا جائے گا، آپ کی رسول و آل رسول سے محبت پوچھی جائے گی. اللہ اکبر. اگر تمام مسلمانوں کے فرقوں میں صرف یہ حدیث موجود ہے انا وعلی ابواء ھذہ الامہ تو یہ حدیث کافی ہے اطاعت اہل بیت کے لیے. باپ کے حکم سے سر پیچی. اور اگر مان لیا جائے تو جس اولاد کو باپ آنکھ کر دے خدا بھی اس پر اپنا رحم نہیں فرماتا. وہ رحیم و کریم. اگر کوئی باپ آنکھ کر دے اپنی اولاد کو
کہ میں بھی اس پر رحم نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ ولایت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اختیار اہل۔ اب سوچیں ہماری اور آپ کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے ہماری؟ از دا مسلم، از دا مومن، از شیعہ، از سنی، از حنفی، از مالکی، واٹ ایور، کوئی بھی ٹائٹل لگایا ہوا ہو آپ نے، واپس جا رہا ہے پیغمبر کی طرف۔ آپ ان کی نسل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج جتنی غلطیاں لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے ہیں، وہ غلطیاں اسلام کی نہیں ہیں، مسلمان کی غلطیاں ہیں جو اسلام کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کتنا حق فرزندی ادا کر رہے ہیں، ہم کس قدر اطاعت باپ میں مشغول ہیں، کتنے کام ہیں اب تک ایسے جو باپ سمجھتے ہوئے کیے گئے ہیں، اور جتنی وصیتیں ائمہ کی اولادوں کے لیے ہیں وہ اس معنی میں نہیں کہ وہ صرف اپنی اولاد کو بتا رہے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو جناب لقمان کی بیٹے کو کی ہوئی وصیتیں خدا قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ جب جناب لقمان کی بچے کو کی ہوئی وصیتیں قرآن میں ذکر ہو سکتی ہیں تو فخر لقمان، منبع حکمت، رحمت للعالمین، درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ ابتدا میں نے جو یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی، میں اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ رسول صرف تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بس انشاءاللہ پھر کبھی وہ رحمت بن کے آنے والا نبی جب اتنی سختی سے بات کرنے لگے، اللہ اکبر، وہ مجسم رحمت، وہ مجسم رحمت، اگر لکم دینکم ولی دین کہہ دے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا میرے ساتھ، تو سوچے کس حد تک فرسٹریٹ ہو چکا ہوگا، کس حد تک دل برداشتہ ہوگا وہ امت سے۔ قومو، اٹھو چلے جاؤ میری بزم سے۔ اگر اپنی بزم سے رسول آخری وقت میں لوگوں کو بھگا رہے ہیں تو سوچیں وہ کتنا دل پہ بوجھ لے کر جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب ہے، مرحلہ فکر ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ رسول جب اپنی زندگی میں جن نواسوں کے لیے جھکا کرتے تھے، انہیں کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ ہم بٹھا لیں، ہم ان کو اپنے شولڈر پہ بٹھا لیں؟ رسول کہتے تھے نہیں، خوش نصیب ہیں ہم کہ یہ ہمارے سوار ہیں۔ اور جب کوئی کہتا تھا کیا بہترین سواری ہے بچوں تمہاری، تو رسول کہتے تھے یہ دیکھو کیا بہترین سوار ہے۔ اللہ، جناب ام المومنین کی روایت ہے یہ کہ پیغمبر حسن و حسین سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ جو قابل بیان نہیں ہے۔ اور مانگا کیا تھا؟ ایک اجر رسالت تو مانگا تھا۔ کوئی ایک تاریخ کی چیز بتا دے کہ ایک درہم کسی سے آل رسول نے طلب کیا ہو، ایک پیسہ، درہم۔ دنیا کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، علاوہ وہ ایک معاملہ فدق کے، بہر دنیا کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا مانگ رہے تھے اور کیا دے رہے تھے؟ کوئی ایک فرد اسلام یہ بتا دے کہ کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی بھی امام کو فالو کرنے والا فرد معصومین کی بارگاہ میں پہنچا ہو، اس نے قرآن و حدیث و سیرت رسول سے سوال کیا ہو اور امام نے پوچھ لیا ہو کہ بھائی تم کون ہو؟ کبھی نہیں۔ ہمیشہ علم پہنچایا، ہدایت پہنچائی، اور امت اس طرح اجر رسالت دے رہی ہے۔
جس حسن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر میرا اخلاق دیکھنا ہے تو میرا نمونہ اخلاق حسن کی ذات میں دیکھو. حسن کی ذات میں میرا نمونہ اخلاق دیکھو. آج اس کے اخلاق پہ بات کی جائے. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ کو گالیاں دینے والے فرد سے امت کے امن و آشتی کی خاطر صلح کر لے. اس کو حسن مجتبی کہتے ہیں. اللہ. یہ بات کسی تاریخ دان سے کسی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امیر شام نے جب حضرت علی کو لعن طعن کروائی سب کیا کرتے تھے. اس سے حسن مجتبی صلح کر لیں امت کی خاطر. کیا یہ کم دل سوزی ہے؟ اس سے ہمدرد امام کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں 4 مرتبہ امام نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان دے دیا لوگوں کو. رائے خدا. ایک فرد آیا ہے کہ میں کہیں باہر سے آیا ہوں مدینے میں، اور آ کے کہا تم حسن مجتبی؟ کہاں. کہا تم علی کے بیٹے ہو؟ کہاں. جیسے فوراً مجھے لعن کرنا شروع کی اور مجھے فحش گالیاں دینا شروع. امام حسن کہتے ہیں میں سنتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا تم مسافر ہو، یہاں کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے. تم ابھی راستے سے آئے ہو، نہ جانے تم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، میرا دسترخوان موجود ہے، چلو کچھ کھا لو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. کہ مرقع اخلاق حسن، اور اس سے ایسی دشمنی نبھائی جائے. اشعث کے ذریعے سے جب امیر شام نے زہر دلوایا ہے، جعدہ کے ذریعے یہ وعدہ دیا تھا کہ جب تم حسن کو مار دو تو میں تمہاری شادی یزید سے کرا دوں گا. یہ جملہ مصائب کے بعد گزر جاتا ہے، سوچئے گا. اور جب امام حسن کو زہر دینے کے بعد جعدہ بنت اشعث گئی ہیں تو اس کے جانے کے بعد معاویہ کہتا ہے جب تو حسن جیسے کی وفادار نہ ہو سکی تو یزید کی کیا وفاداری کرے. اللہ اکبر. یعنی قاتل کو اقرار ہے کہ جس کو میں نے مارا ہے وہ کن اخلاق کا حامل تھا، کن خاصیتوں کا حامل تھا. آخر سفر روز شہادت پیغمبر اکرم، میں شہادت ہی کہتا ہوں اور تاریخی شواہد کی بنیاد پہ کہتا ہوں. آخری سالوں میں جو پیغمبر کو زہر دیا گیا یہ اس کا اثر تھا جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا. ائمہ سے احادیث موجود ہیں اس بات. اور اسی کے ساتھ شہادت امام حسن مجتبی. دونوں جنازے مدینے میں، دونوں مدینے کی معزز ہستیاں. اللہ اکبر. دونوں کا دسترخوان کھلا رہتا تھا، دونوں کا اخلاق مشہور تھا، دونوں امت کے لیے ہم دل تھے، دلسوز تھے، دونوں ہدایت کر رہے تھے امت کی. لیکن فرق یہ تھا کہ جب پیغمبر کا جنازہ ہوا تو کسی نے اعتراض نہ کیا کہ ان کو اسی حجرے میں دفنایا جائے جہاں تھے. اور کیونکہ وہ حجرات جو امام حسن کے پاس تھے وہ تو ان سے لے لیے گئے تھے، اور امام حسن کو جب لے جا کر اس قبرستان میں دفنانے کا ارادہ کیا جو ایک عام لوگوں کے لیے تھا، ہر مرنے والا مدینے کا فرد مسلمان اس وقت یہ چاہتا تھا کہ قبر رسول کے قریب ترین قبر مل جائے. اس لیے وہ قبرستان بقیع کہ جس کے لیے ہزار حدیثیں وارد ہوئیں کہ جس میں خود پیغمبر نے اپنے اصحاب کو دفنایا، امہات المومنین کی قبریں جہاں ہیں، اس جگہ پر، اس مقام پر، عام مقام پر پہلو رسول کی بات نہیں کی گئی تھی.
حق تو یہ تھا جگر گوشہ رسول کسی گوشہ قبر رسول میں ہوتا، لیکن جب بقی میں بھی دفنائے جانے کی بات ہو رہی تھی اس پر بھی امت راضی نہیں تھی۔ یہ تھا اجر رسالت۔ اور شہادت کی کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، شہادت کی کیفیت یہ ہے، کہتے ہیں امام کا رنگ اس قدر زرد ہو گیا تھا کہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ سرخ و سفید حسن مجتبیٰ کے جن کی خوبصورتی کے بارے میں 6 روایتیں جناب عائشہ سے نقل ہوئی، کہتے ہیں اتنا زرد رنگ ہو گیا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور زہر اس قدر زیادہ تھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر نکل رہے تھے۔ اللہ، یہ جگر گوشہ رسول ہے، یہ حسن منی وانا منہ کا مصداق ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہے، یہ اہل قربہ کا مصداق ہے، یہ اہل بیت کا مصداق ہے۔ وہ حسن جو اپنا دسترخوان پھیلانے کے بعد مسجد نبوی میں آ کر اعلان کر رہے ہیں، نمازیوں نماز پڑھ چکو تو چلو میرا دسترخوان موجود ہے، کھانا تناول کرو، اس کے بارگاہ میں آ کر ایسی گستاخی، ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کربلا میں بھی جگر گوشہ حسن قاسم بن حسن کی لاش کو اس طرح ٹکڑوں میں پامال کیا گیا کہ امام حسین ابا کے دامن میں گٹھری بنا کر اٹھا کر وہ لائے ہیں، اور کہتے جس وقت حسین خیمے کے قریب آئے اور جناب حسن کی زوجہ ام فروہ آگے بڑھی کہ میرا بیٹا حسن، ابا رکھ دی کہ گٹھری میں حسن کے ٹکڑے، یہ امت اجر رسالت ادا کر رہی ہے۔ اب یہ جنازہ تیار ہوا، اللہ اکبر۔ آج فاطمہ بہت پریشان ہے، کبھی باپ کی قبر پہ جا کر پرسہ دینا ہے، کبھی بیٹے کی قبر پہ پرسہ دینا ہے، اور ہاں کبھی باپ کے دوستوں کی بے وفائی کو یاد کرنا ہے، کبھی بچے کے اہل خانہ کی بے وفائی کو، دوستوں کی بے وفائی کو۔ ہاں جب جنازہ جانا شروع ہوا کہا نہیں تھا، امام حسن نے کہا تھا کہ بقیع میں دفنایا جائے، لیکن نہ جانے کہاں سے مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ قبر رسول کی جانب آ رہے ہیں، اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ یہ حسن کو ہرگز دفن نہ کرنے دیا جائے، اور تیر چلائے گئے، اور تیر اس طرح جنازے پر سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ اکبر، کہ پورے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا، جنازہ لوٹایا گیا۔ زینب و کلثوم جنازے سے تیر نکالتی جاتی ہے، وہاں محمدہ وعلیہ کی صدائیں لگ رہی ہے، اور جنازے پہ تیر ہٹانے کے بعد کفن تبدیل کیا گیا۔ اب دوبارہ بقیع کی جانب گئے ہیں، اتنی مہلت بہنوں کو مل گئی، لیکن واحد کربلا کہ حسین بے آب و زالا، بے پیاسا ہی کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کسی کو کفن کی اجازت نہ ملی، کسی کو دفن کی اجازت نہ ملی، ورنہ یہ بہنیں جو 2 مرتبہ ایک بھائی کا جنازہ تیار کر سکتی تھی، حسین کے جنازے کو بھی اٹھا دیتی۔ ہاں پھر اس طرح خاک کربلا پر جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول کی بے حرمتی نہ ہوتی کہ مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو رونتے پھر۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔